فرمایا تنزیل من رب العالمین. دوسرے مقام پر فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. قرآن اتارنے والا کون؟ اور زور سے بولو بٹھارا والا. بڑی محنت سے پسینے میں ڈوب کے میں آیا ہوں. اللہ میرے اس پسینے کو پیدل چلنے ایک ایک قدم کو اللہ قبول فرمائے. آپ کے اس پروگرام کو اللہ قبول فرمائے. قرآن خود کہتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ قرآن دوسرے مقام پر تیسرے مقام پر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اتارنے والا کون ہے؟ اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں جلدی جلدی میں معاملہ سمیٹ رہا ہوں، تجھے لانے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بالروح الامین. نزل بالروح الامین. یہ روح الامین کون ہے؟ فذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ اکبر. یہ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے. اتارنے والا غور سے بولیے گا، اتارنے والا کون ہے؟ لانے والا کون ہے؟ جبریل. لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. لانے والا کون ہے؟ روح الامین ہے. اب قرآن یہ بتاؤ، یہ جن بچوں اور بچیوں کے سینے میں قرآن اللہ نے، کتنے خوش نصیب ہیں والدین. ان میں ہے کوئی والد یہاں موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا دیکھو. جن بچوں نے حفظ کیا ان کے والدین، ایک دو تین اور کیا ہے؟ حضرت یہ کر رہا تھا قرآن کس سے اتارا؟ آیتیں میں نے سنا دی ہے اور بھی آیتیں میں پڑھتا مگر اسی پہ اکتفا. لانے والا کون؟ اللہ جس کی کلام ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے. کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اور تیرے میرے رب کی کائنات کے معبود و الہ و مسعود کی یہ تعریف ہے، صفت ہے. کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے. کیا ہے؟ کلام اللہ جو ہوئی قدیم ہے، ابد آباد ہے. جبریل امین اس کو لاتے رہے اور پھر قرآن سے پوچھیں. وقت ہوتا تو میں اور تشریح کرتا کہ یہ قوت المتین کون ہے، لیکن باہر کلوز کرتے ہوئے قرآن سے پھر پوچھیں تجھے کس پہ اتارا گیا؟ سبحان اللہ. تجھے کس پہ اتارا گیا؟ تجھے کس پہ اتارا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد. نزل علی محمد. سورہ محمد 26واں پارہ قرآن اللہ الفاتحہ. نزل علی محمد، محمد پہ مجھے اتارا گیا. اس پہ یہ قرآن کے آنے کے کیا ہے؟ مناظر ہے. کہاں سے اتارا؟ اتارنے والا کون؟ ساری کائنات کا معبود و الہ ہو، مشکل کشا. بٹھارا والوں مشکل کشا کتنے؟ یوں کرو، یوں. یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اشارے چیک ہو رہے ہیں. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. رب فرماتے ہیں لہذا اشاروں سے ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا. قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے وہ توحید ہے. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کی وحدانیت و الوہیت کو قرآن نے بیان کیا. سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا عنوان توحید ہے. علماء کرام میں آیات کی بارش برسا دیتا اس عنوان پر قرآن، کیونکہ یہاں فضیلت قرآن کا پروگرام ہے. حضرات آپ نے یہی پروگرام حضرت کو عنوان دیا، اختیارات میں یہ دیا، تو وہ خوش نصیب بچے
وہ بچیاں بڑی خوش نصیب، وہ والدے کہ محشر کے میدان میں اللہ بلا کر جن کے سر کے اوپر تاج سجائے گا. کیا سجائے گا؟ بولو. نوبل انعام. یہ نہیں ہی یہ جو یہ اشارتاً میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. محشر کے میدان میں والدین کے سر پر اور وہ تاج، اس کی روشنی. حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، سید کائنات طرز کائنات المدثر المزمل صاحب والے نے فرمایا ہے کہ اس کی روشنی کضوء الشمسیہ، سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ لین بنا دینا. تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا، یاد کرتا رہا، بہت کچھ آپ کے پروگرام کے لیے میں نے یاد کیا، بہرحال کچھ لیٹ ہو گیا. انشاءاللہ آپ موقع پھر دیں گے تو میں، ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر کوئی جمعے کا پروگرام ہوگا جی اچھا تو آپ یہ کر رہا ہوں. اللہ اس پٹھنارے کو قرآن ہے. میں صبح حضرت پڑھ رہا تھا، بعد الفجر مطالعہ کر رہا تھا کہ جہاں قرآن کی مجلس ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے. میرے نبی نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، خفتہم الملائکہ. خفتہم what means کیا مانا ہے؟ جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں؟ اور یہ پردہ، یہ پر، یہ سکینہ، غشیت الرحمہ، غشیت ہم الرحمہ، رحمت گھیرے میں لے لیتی ہے قرآن کی مجلس کو. یہ قرآن کی مجلس ہے، حضرت کی زیر قیادت یہ قرآن کی محفل اور مجلس ہے. خیریت ہے. یہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا جی. بھائی قرآن کی مجلس ہے، اس لیے آنے جانے ذرا ترک کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. مجمع کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میری محفل یا میرے بیان میں الحمدللہ کبھی کوئی اٹھا نہیں. یہاں کوئی بیچارہ اگر سلسل بول کا مریض ہے تو وہ شاید اٹھ جائے. تو اب یہ کرام خفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ، فرشتے اس محفل اور مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور یہ سما، یہ تانتا بنا رہتا ہے آسمان تک. آپ کا یہ پروگرام آسمان تک نورانی فرشتے کناتے لگاتے ہو نا، کناتے لگتی ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مجلس کو قرآن کی محفل مجلس ہے. کون سی ہے؟ آپ گفتگو سن رہے، علماء مزید گفتگو کریں. یہ قرآن کی محفل اور مجلس ہے، اور یہ مجلس، یہ تبرک، یہ رحمت حاصل کیے ہوئے ہے. لہذا دل جمیل کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس مجلس سے آؤٹ نہیں ہونا. بلکہ میں باہر جانے والوں کو، مجھے پتا ہے باہر بھی کھڑ پھڑ رہتی ہے، نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو باہر کھڑے کسی اور کام کے لیے حضرت کے پاس آئے ہیں، وہ جو ہے وہ مسجد میں آتے نہیں ہے، قرآن کی محفل مجلس میں آتے نہیں ہے، لیکن یہ فیض و برکات اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کرتا ہے اور مغفرت کا فیصلہ اللہ ان کے حق میں بھی کر دیتا ہے. کوئی مذاق ہے قرآن کی فضیلت؟ اللہ نے اس کو میرے محبوب پہ اتارا. اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ رحمت اللہ، سارے بولو اللہ رب پالنے والا کو، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں کس نے تجھے مجھے پالا جی. ہاں تیری گائے ہے، تیری بھینس ہے، تیری بکری ہے، دودھ کے تھنوں سے دودھ نکالنے والا کون ہے؟ تو نکالنے والا، میں نکالنے والا، کوئی نہیں ہے اللہ کے ماں سوا. یہ اس کی کلام ہے، یہ اس کا قرآن ہے. وقت ہوتا تو پھر میں آپ کو لے جاتا حضرت. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَلَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.
یہ بھائی اس چٹا یہ ولولہ انگیز خطاب فرمائے، جاری ہے نا خطاب، اور کیا کروں، اٹھوں میں؟ آپ نے وقت مجھے 20-25 منٹ دیے، میں کس طرح اتنا کچھ بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔